اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من اول ظلمہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ العظیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم. ایک بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. ہمارا آج کا درس کا جو موضوع ہے آیت کی تلاوت سے آپ نے اندازہ کیا ہوا یقیناً کربلا کے حوالے سے ہے. انسان اور جانور میں جو بنیادی فرق ہے، جانور کو بہائم کہا جاتا ہے. بہائم کا مطلب ہے ان کا ہر کام مبہم ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد کے بغیر زندگی گزارتا ہے جانور. نہ بچے کی پیدائش کے اندر کوئی ہدف ہے، نہ بچے کی تربیت میں ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ اپنی زندگی کوئی مقصد ہوتا ہے. تو بغیر مقصد کے جو کام انجام دیتے ہیں وہ ہے بہائم والا کام، جانوروں والا کام ہے. اور انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جو بھی کرتا ہے کسی مقصد کو سامنے رکھ کے کرتا ہے، اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی ہدف ہے. تو ظاہر ہے کہ عاشوراء جو اہتمام کے ساتھ جو ہم مناتے ہیں، کربلا کا واقعہ ہم شان و شوکت کے ساتھ جو مناتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا. یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، اور امید ہے کہ جو کچھ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا اس کے اوپر آپ اپنی معلومات کو بھی اس کے ساتھ جمع کریں، تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ آپ کے لیے کچھ اچھے مواد جو ہے آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ میں فہرست بیان کر سکوں گا، جبکہ حالانکہ تقریباً 1 گھنٹہ ہے. ظاہر ہے کہ موضوع کے لحاظ سے وہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ کم ہے. تو ہمارا مقصد جو ہے وہ کیا نام ہے، موضوع یہ ہوا، آپ اس کو پیغام عاشوراء بھی کہہ سکتے ہیں، مقصد عاشوراء بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو بھی آپ نام دے سکتے ہیں. بعد میں دے سکتے ہیں آپ موضوع کو، یعنی تقریر کو سننے کے بعد، درس کو سننے کے بعد آپ اس کو دے سکتے ہیں. اب شروع کرتے ہیں. یہ واقعہ عاشوراء کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں ہے، اہمیت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے. پہلی بات مختصر، بالکل مختصر، کہ قرآن کریم کے اندر مباہلہ کا ذکر آیا ہے. مباہلہ کے اندر کیا ہے، اللہ کے رسول ہلاکت کی منزل پر ان کو لے کے آئے جو سب سے زیادہ قریب تھے. یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، اصحاب کو لے کے نہیں آئے آپ ان کو لے کے آئے. اس سے زیادہ کوئی قریب رسول کا، اس سے زیادہ کوئی نزدیک کائنات کے اندر رسول کا نہیں ہے. تو پھر جو نصارہ کو اندازہ ہوا کہ جو شخص ہلاکت اور نابودی کی منزل پر اپنے خاندان کو پیش کرے، یہ حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہ کس کے اندر ہے، مباہلہ کے حوالے سے، کہ دشمن نے خود ہی کہہ دیا کہ رسول کا دین سچا ہے. سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جہاں ہلاکت کی منزل ہو، جہاں موت کی بات ہو، جہاں زندگی کے آخری جو ہے منزل تک جانے کی بات ہو، وہاں اصحاب کو آگے کرے، ساتھیوں کو آگے کرے، تو وہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے. کبھی ان کو شبہہ ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے بیچارے قربانی دیتے. تو مباہلہ جو ہے اسلام کی ایک بڑی فتح اور کامیابی اس لیے ہے کہ وہاں پہ دشمن نے خود اقرار کر دیا کہ وہ پیچھے ہٹ گئے. تو جس طریقے سے مباہلہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، اسی طریقے سے آقا حسین کی قربانی اسلام کی حقانیت کی دلیل. اللہم صلی علی محمد و علیہ.
یہ حسین علیہ السلام کی قربانی اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اگر اسلام کے اندر معمولی بھی کمزوری ہوتی حسین اتنی بڑی قربانی کبھی نہیں دیتے اصل کسی اور کا قربان، پھر تکرار کرتا ہوں، کسی اور کا قربان ہو جانا یا قربانی دینا دلیل نہیں ہے، اس لیے اسے پتہ نہیں چلتا۔ خود ہمارے پڑوس کے اندر سالہات تک افغانستان کی جہاد کو جہاد کہتے ہوئے لڑتے رہے، ابھی پتہ چلا وہ تو امریکہ کی جنگ تھی۔ تو یہ لوگ قربان ہو جانا جس کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے، یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے، لیکن آقا حسین کی قربانی اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی اور کو تو دھوکہ ہو سکتا ہے، حسین کو کبھی دھوکہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس گھر میں اسلام کی پرورش ہوئی ہے اسی گھر کے اندر حسین کی پرورش ہوئی ہے، اور جس نے اسلام کی تربیت کی ہے، اسلام کو جو ہے تربیت دے کے پروان چڑھایا ہے، انہی ہستیوں نے حسین کی تربیت کی ہے۔ تو کسی اور کو دھوکہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کے اندر کوئی کمزوری تھی اسے پتہ نہ ہو اس لیے بچوں کو قربان کیا، حسین علیہ السلام کو یہ دھوکہ نہیں ہو سکتا ہے۔ علی اکبر کا قربان ہونا اس بات کی دلیل ہے اس دین کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے۔ عباس کے بازو کٹ جانا اس بات کی دلیل ہے حسین کو اس دین کی حقانیت پر کوئی شک نہیں ہے۔ اپنا پورا خاندان کٹوا دینا اور قربان کر دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس مذہب کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، معمولی کمزوری بھی نہیں ہے۔ اور قرآن نے اسے ذبح عظیم کہا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ اس کو بھی ملا سکتے ہیں، یہ جو بقرہ عید کے یاد منا کے پوری دنیا کا جتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں، عید مناتے ہیں، کتنے دن چھٹی ہوتی ہے، تو کسی بھی مسلمان کے ذہن کے اندر عید بقرہ منانے کا کوئی فلسفہ تو ہوگا۔ چل ہمیں نہیں معلوم، جو لوگ گائیں کاٹتے ہیں، اون کاٹتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کو یاد کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، کوئی نہ فلسفہ تو ان کرنے والوں کے ذہن میں ہوگا کہ جو مقصد اور جو ہدف جس کی وجہ سے بقرہ عید منانے کا کسی کے ذہن کے اندر ہے تو وہی مقصد کربلا کے واقعے کے اندر اس سے زیادہ موجود ہے۔ اس لیے کہ ابراہیم و اسماعیل کے وہاں پہ قربانی میں صرف اقدام ہے، قربانی نہیں ہے، یہاں اقدام نہیں ہے، خود قربانی ہے۔ وہاں پر امتحان کے طور پر ابراہیم سے قربانی کا مطالبہ ہوا تھا، یہاں حسین پہلے ہی سے امام تھے، قربانی جو ہے امام حسین کی ان کا امتحان نہیں ہے، ایثار ہے۔ وہ حضرت ابراہیم کی قربانی جو امامت کا امتحان کے طور پر لیا گیا اس کا اتنا بڑا مقام ہے، تو حسین تو آلریڈی امام تھے، امام ہونے کے بعد یہ امتحان جو ہے ایثار ہے۔ پھر وہاں ایک ابراہیم ہے، ایک اسماعیل ہے، یہاں ایک ابراہیم ہے، 72 اسماعیل ہیں۔ وہاں اسماعیل ذبح ہونے والے ہیں اور ابراہیم قربان کرنے والے ہیں، یہاں 72 کی قربانی دے کے حضرت ابراہیم کی سنت کو بھی امام حسین زندہ کر رہے ہیں، بعد میں خود شہید ہو کے اسماعیل کی سنت کو بھی زندہ کر رہے ہیں۔ چاہے تو آپ ان دونوں کو الگ کر سکتے ہیں، چاہے دونوں کو ملا کے بتا دے، تو ابھی تک کا خلاصہ یہی ہوا کہ کسی بھی نظریے کو ماننے والے کے پاس سب سے زیادہ عزیز ترین شے کیا ہے؟ اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ باقی تمام دلیلوں کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی پیدا کر سکتے ہیں یا خرابی نظر آ سکتی ہے۔ اسلام کی حقانیت کے لیے حسین کی قربانی سے زیادہ کوئی حقانیت کی دلیل کائنات میں مل ہی نہیں سکتی۔ تو پہلے کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں کہ پہلا مقصد اس واقعے کو منانے کے لیے ہے کہ اس کو سینے سے لگا کے اس لیے رکھے کہ یہی دین کی حقانیت کی دلیل ہے، دین کی عظمت کی دلیل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس شریعت کی جو ہے حفاظت کے لیے اللہ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ دین کی حقانیت کی دلیل حسین ابن علی ہے۔ یہ ہو گیا، یہ پہلا بتا دوں میں۔ اب میں دوسرا ہی بتاتا ہوں۔ قرآن کریم ہے، قرآن کریم ہمارے لیے اس کی تشریح کی ضرورت ہے، توضیح کی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ جو ہم ہر سال مناتے ہیں یہ قرآن کی عملی تفسیر کا نام ہے۔ عاشوراء یعنی قرآن کی تفسیر،
عملی تفسیر، پریکٹیکل تفسیر میں چند آیت کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ آیتیں وہ ہیں جو سب کو یاد ہے۔ خدا فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ایک اعلان ہے، یہ صرف کیا ہے؟ اعلان ہے۔ دوسری آیت فاذکرونی اذکرکم، خدا فرماتا ہے اے بندہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ ان تمام آیتوں کی تلاوت کے بعد آپ یہ پوچھے پروردگار ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ اعلان ہے۔ نمونہ کہاں ہے؟ مثال کہاں ہے؟ تشریح کہاں ہے؟ تفسیر کہاں ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پروردگار یہ اعلان ہے، عملی تفسیر کہاں ہے؟ تو وہاں یہ واقعہ آگے بڑھ کے کہتا ہے دیکھو حسین نے اللہ کی نصرت کی تو اللہ نے حسین کی نصرت فرمائی۔ زیر خنجر حسین نے اللہ کو یاد کیا تو پوری کائنات کے اندر خدا نے حسین کو یاد کر دیا۔ تو اس قسم کی جو آیتیں ہیں جس کی حقانیت پر انسان کو اگر یقین حاصل کرنا چاہے، ظاہر اس کے پاس کچھ نمونہ ہونا ضروری ہے، کچھ مثالیں ہونا ضروری ہے کہ خدایا ہمیں سمجھا دے کہ اگر بندہ زمین پر تجھے یاد کرے تو عرش کے اوپر تو کیسا یاد کرتا ہے۔ تو وہاں پہ یہ واقعہ اور امام حسین کا واقعہ ہم سب کو اس آیت کی حقانیت کے اوپر جو ہے یہ واقعہ گواہ بن جاتا ہے کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ تم خدا کو یاد کرے تو خدا تمہیں یاد کرتا ہے، اگر اس کا کوئی نمونہ دیکھنا ہے، اس کی کوئی مثال اگر تمہیں چاہیے تو یہ واقعہ عاشوراء ہے کہ روز عاشوراء، شب عاشوراء زیر خنجر نوکے نیزے پر حسین نے خدا کو یاد کر دیا تو کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کا نام بلند کر دیا۔ آج کتابوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کتابیں جو لکھی گئی ہے واقعہ کربلا کے میں سب سے زیادہ اگر نوحہ ہے تو واقعہ کربلا کے اوپر، سب سے زیادہ اگر سلام ہے تو واقعہ کربلا کے اوپر، سب سے زیادہ خطابت ہے تو کائنات کے اندر واقعہ کربلا پر، سب سے بڑے دسترخوان آج کے زمانے میں بھی حسین ابن علی کا دسترخوان، اور کائنات کے اندر سب سے بڑی سبیل بھی حسین ابن علی کی سبیل، یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے زیادہ زوار اگر تلاش کرے تو حسین ابن علی کے زوار، اور یہ جو ابھی جو چند دن کے بعد جو چہروم آئے گا اس کے اندر ہزاروں افراد، بلکہ لاکھوں افراد، بلکہ کروڑوں افراد یہ جو حسین کو سلام کرتے ہوئے نظر آئے تو یہ آیت مجسم ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے، فاذکرونی اذکرکم، اے بندہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ان آیتوں کی جو ہے تفسیر، عملی تفسیر کیا ہے؟ حسین ابن علی ہے۔ یہ وہ آیتیں جو ہر موقع پر انسان تلاوت کرتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں مرنے والے کو مردہ نہ کہو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ تصور بھی نہ کرو، بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ ایک کریم پروردگار جو تیری راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ کیسے ہیں؟ کس قسم کی حیات رکھتے ہیں؟ کس قسم کی زندگی رکھتے ہیں؟ ہمیں کیسا یقین ہوگا جو تیری راہ میں جو مارے جاتے ہیں وہ زندہ ہے؟ بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تمہارے شعور سے بلند ہوا ہے۔ تو ہمیں کیسا پتہ چلے گا؟ تو یہ واقعہ آگے بڑھتا ہے، حسین سب کو حیات بانٹتا ہے، یہ دلیل ہے کہ شہید زندہ رہتا ہے۔ اگر وہ خود حیات نہیں رکھتے ہیں دوسروں کو حیات کیسا دے رہا ہے؟ یہ دوسروں کو حیات تقسیم کرنا اس بات کی دلیل ہے وہ زندہ ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون۔
جو خود بھوکے اور پیاسے ہیں وہ اگر کہیں اور ہو تو خود محتاج ہوتا ہے، بھوکا اور پیاسے کا دسترخوان سب سے بڑا ہے، وہ ابھی بھی لوگوں کو کھلاتا ہے، یہ زندہ ہونے کی دلیل ہے حضرت۔ جو پیاسا ہوتا ہے وہ خود پانی کا محتاج ہوتا ہے، جو پیاسے ہیں وہی عالم کو سیراب کر رہا ہے ہر اس زمانے کے اندر، تو یہ زندہ ہونے کی علامت ہے حضرت۔ جس کے بازو کٹ جائے وہ خود سہارے کا محتاج ہوتا ہے، جس کا بازو کٹے وہ کائنات کو سہارا دیتا ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ حیات رکھتے ہیں، زندہ رکھتے ہیں۔ تو اس واقعے کو بیان کرنا اور اس کی تفسیر ہمیشہ، اس واقعے کو بار بار دہرانا اس لیے بھی ضروری ہے، یہ قرآن کی آیتوں کی دلیل ہے، یہ تشریح ہے، یہ تفسیر ہے۔ کیا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جو قرآن کی تفسیر کو قبول نہ کرے؟ کیا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جو قرآن اسلام کی حقانیت کی دلیل کی ضرورت نہ ہو؟ حسین علیہ السلام آج بھی لوگوں کو حیات بانٹتے ہیں۔ لبنان کے اندر اگر کچھ جوان کے اندر شجاعت ہے تو حسین کی عطا کردہ ہے۔ یمن کے اندر اگر بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود بھی اگر ان کے اندر ہمت اور حوصلہ ہے تو حسین کے دسترخوان سے انہیں ملا ہے۔ اور چہلم کے دن عراقی سارا دروازہ کھول کے اتنا بڑا سخی بنتا ہے تو عراق کے رہنے والوں کو سخاوت حسین عطا فرماتا ہے۔ اور ابھی پوری دنیا کی طاقتوں کے سامنے اگر کچھ لوگ کھڑے ہیں، ایران والے، انقلاب والے، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ حسین شہید زندہ ہے اور لوگوں کو شجاعت بھی عطا فرما رہا ہے، حوصلہ بھی عطا فرما رہا ہے، صبر بھی عطا فرما رہا ہے، یہ سب بانٹ ہے۔ یہ سب یہ مادی غذا بھی تقسیم کر رہے ہیں جس کا نام دسترخوان و سبیل ہے، اور روحانی تو بے شمار اور بے حساب ہے جو حسین تقسیم کر رہے ہیں اصلا۔ تو اس بات کی دلیل ہے یہ، جو خود بے کفن ہے وہی کفن تقسیم کر رہا ہے۔ ہاں، اسی کے صدقے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ کفن ملتا ہے۔ تو اس دروازے سے کیا کیا نہیں ملتا ہے سر۔ اور جس طریقے سے دنیا کے اندر حسین کے زوار سب سے زیادہ ہے تعداد کے لحاظ سے، وہاں خدا کے مہمان اور یہاں حسین کے مہمان۔ خدا کے مہمان چند لاکھ میں، حسین کے مہمان کروڑوں میں، کیونکہ خدا تک پہنچانے کے لیے جو وسیلہ ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ یہ دنیا اور آخرت ایک سکے کا دو رخ ہے، اس کے دو رخ ہیں، جو یہاں ہوگا اسی طریقے سے وہاں بھی ہوگا۔ جس طریقے سے آج حسین کا دسترخوان وسیع ہے، محشر میں بھی حسین کا دسترخوان سب سے زیادہ وسیع ہوگا۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کا دروازہ سب سے زیادہ وسیع ہے، قیامت کے دن حسین کے دروازے کی شفاعت کا دروازہ اسی طریقے سے وسیع ہے۔ اور جتنا زمین کے اوپر اللہ حسین کو یاد کیا جاتا ہے اس سے زیادہ تو برزخ میں حسین کو یاد کیا جاتا ہے۔ جس اہتمام کے ساتھ عاشوراء زمین کے اوپر منایا جاتا ہے اس سے بھی زیادہ میدان محشر میں وہاں منایا جائے گا، اور عرش کے اوپر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام، دوسرا سبب اور دوسری وجہ اس واقعے کو بار بار دہرانے کا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ یہ قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے، یہ قرآن کریم کی آیتوں کی تشریح ہے، یہ نمونہ ہے۔ یہ آقا حسین علیہ السلام نے قرآن کی صفات کو مجسم کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے سب۔ تو لہٰذا اس واقعے کو بار بار دہرانا ضروری ہے۔ یہ میں نے دو وجہ تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔ تیسری وجہ، انسان کے اوپر جو احسان کرنے والے جو محسن ہے، اگر کوئی شخص اپنے محسن کا خیال نہیں کرتا ہے، اپنے محسن کو یاد نہیں رکھتا ہے، تو اپنے محسن کو یاد نہ رکھنے والا شخص نہ فقط انسان نہیں رہتا ہے بلکہ حیوان کے دائرے سے بھی باہر نکل جاتا ہے، وہ پتھر بن جاتا ہے۔
کل حجارہ او اشد قسوہ، جانور کم سے کم اپنا خیال رکھنے والے اپنے محسن کو جانتا ہے۔ اور کچھ مثالیں جو آپ نہیں سمجھ سکتے وہ یہ ہے کہ ہمارے علاقوں کے اندر جو ہر ایک جو جانور ہوتے ہیں سب مکس کر کے پہاڑوں پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، صبح شام کے ٹائم پہ جب واپس آتا ہے تو ہر جانور کو اپنے مالک کا پتہ ہے، ان کا گھر کا پتہ ہے۔ راستے میں آنے والے اچھے اچھے گھر کو، مکان کو چھوڑ کر اپنے مالک کے دروازے پہ جاتا ہے۔ کیوں؟ جانور اپنے محسن اور مالک کو جانتا ہے۔ اور ہمارے شہر کے اندر جو مثال دی جا سکتی ہے کہ کتا جو نجس العین جانور ہے، اسے اپنے مالک کو بھی، اس کا مالک کے بارے میں اس کو پتہ ہے، ان کے بچوں کو بھی پتہ ہے، جتنا بھی اچھا گھر ہو مالک کا دروازہ چھوڑ کے ہمسائے کے گھر نہیں جاتا ہے، بھوکا بھی رہے تو نہیں رہتا ہے۔ تو محسن کا خیال رکھنا، محسن کو یاد کرنا، یہ تو حیوان بھی یہ کام انجام دیتا ہے۔ اور بقرہ عید کے اندر وہ نیٹ پر بھی آتا ہے نا کہ ایسے جانور جو بیچنے آتا ہے کس طریقے سے مالک سے لپٹ کے کبھی کس طریقے سے پریشان ہوتا ہے، مالک کس طریقے سے روتا ہے۔ تو مالک کو جانتا ہے، خلاصہ جانا ہے، محسن کو جانتا ہے۔ حسین علیہ السلام ہمارا محسن ہے۔ آقا حسین ہمارے اوپر جو ہے احسان رکھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے کہ ابھی جو ہم انجام دیتے ہیں وہ اسی کا ایک وہ ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب نماز ختم ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو سجدے شکر یعنی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور خدا کا شکر ادا کرنے کے بعد کہ خدایا تو نے مجھے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا، مومن بنایا، نمازی بنایا، نماز کی توفیق دی۔ سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کرنے کے بعد جو کھڑے ہو کے جو آپ زیارت پڑھتے ہیں وہ ہے حسین کا شکریہ۔ مولا خدا کے بعد آپ کا شکریہ کہ اگر آپ کی قربانی نہ ہوتی تو نماز ہی نہیں بچتی، میں کہاں سے پڑھ لیتا۔ یہ ہے کیا ہے؟ اپنے محسن کو یاد کرنے کا ہے کہ اگر آپ کی قربانی نہ ہوتی تو نماز ہی نہیں بچتی، میں نماز کہاں سے پڑھتا۔ بل اسی طریقے سے جو حج کر چکے ہیں اللہ ان کو نصیب کرے، جو نہیں گئے ان کو حج نصیب کرے اور بار بار نصیب فرمائے۔ جب آپ خدا کے مہمان بنتے ہیں میدان عرفات کے اندر، میدان عرفات میں روز عرفہ خدا کے مہمان ہیں، مہمان خدا کے ہیں، زیارت حسین کی ہے۔ سب سے بہتر عمل روز عرفہ حسین کی زیارت ہے۔ وہ کس لیے ہے؟ وہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ مولا میں یہاں اگر خدا کا مہمان بنا ہوں تو یہ آپ کا احسان ہے، اگر آپ کی قربانی نہ ہوتی تو کعبہ ہی نہیں بچتا، میں کہاں سے حج کر لیتا۔ روزہ بھی اسی طریقے سے، خمس و زکوٰۃ بھی اسی طریقے سے، جہاد بھی اسی طریقے سے، امر بالمعروف، یہ سارے جو اصول دین فروغ سب اسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو آقا حسین، یہ جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں ان تمام اعمال کے اندر امام حسین کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ یا اور ایک مثال دے کے سمجھا دوں، اس روشنی کے اندر اگر کوئی شخص رات بھر اڑ کے، یا یہاں تو رات کی ضرورت بھی نہیں ہے، دن میں بھی یہاں اندھیرا ہوتا ہے، اگر یہ روشنی نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، کہ اگر کوئی شخص اس اندھیرے روشنی کے اندر بیٹھ کر ایک بڑی کتاب لکھ دے یا ایک بہت بڑا نقشہ کھینچے اور صبح ان لائٹ سے کہہ دے کہ تو ایسے ہی جلتی میں کہ میں نے تو یہ سارا کام کر دیا، تو یہ اس کی طرف سے جواب کیا آئے گا کہ اگر میں اپنے آپ کو قربان نہ کرتا تو تم کچھ ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتا تھا۔ یہ جو کچھ تو نے لکھا ہے یہ ہماری روشنی سے لکھا ہے، یہ کچھ جو چون کام انجام دیا ہے یہ سب کا سب ہماری قربانی کی وجہ سے ہے۔ اسی طریقے سے ہم بہت ساری نمازیں پڑھ کے جائیں، بہت سارے حج اور روزے، حج اور جو ہے عمل زکوٰۃ، ہم زکوٰۃ لے کے جائیں، قیامت کے دن خدا کی طرف سے یہ آواز آئے گی کہ اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سب ویسے تو آقا حسین صرف محسن اسلام نہیں ہے، محسن انسانیت ہے،
کہ اگر کہیں آزادی کا اگر تصور ہے تو حسین کی وجہ سے، اگر کہیں جو ہے وہ عزت اور ذلت کی کوئی بات ہے، جہاں عزت کی بات ہے تو وہ عزت والے اور حریت والوں کا پیشوا آج بھی حسین ابن علی ہے۔ ہر وہ شخص جس کے ذہن کے اندر آزادی، حریت اور عزت اور شرافت کی بات ہو، اس کا پیشوا حسین ابن علی ہے۔ تو تمام انسانوں پر حسین کا احسان ہے، اور اسلام پر بھی حسین کا احسان ہے۔ ہماری نمازوں اور ہمارے روزے پر بھی حسین ابن علی علیہ السلام کا احسان ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تیسرا سبب جس کی وجہ سے اس واقعے کو بار بار دہرانا ضروری ہے، اس واقعے کو بار بار دہرانے کی تاکید اس لیے آئی ہے کہ وہ ہمارا محسن ہے۔ اگر ہم اپنے محسن کو یاد نہیں کرتے یا یاد نہیں رکھتے ہیں تو پھر ہم انسان تو کیا، حیوان کے دائرے سے بھی جو ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ پانچویں وجہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسان ہیں۔ یہ تو دستور ہے، دنیا کے اندر یہ دستور ہے، اور خاص طور پر ہمارے والد صاحب مرحوم جو ہے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے، جب کہیں درد ہو تو کہتے ہیں خدا کا شکر ادا کرو، درد زندگی کی علامت ہے۔ اصل میں درست ہے، جو فالش زدہ ہوتا ہے وہ تو سوئی بھی ڈالے تو وہ درد نہیں ہوتا، کیا وہ اچھا ہے؟ تو جسم میں کہیں درد ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زندگی ہے، حیات ہے، اس لیے درد ہو رہا ہے۔ اگر حیات نہ ہوتی تو پھر درد بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ حیات جو ہے کہ علامت کیا ہے؟ درد کا احساس کرنا، یہ زندہ ہونے کی علامت ہے، اور یہ کسی بھی جانور کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے۔ درد سے بھی کوئی جانور بھی چیختا ہے، چلاتا ہے۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہم فقط زندہ نہیں ہے، ہم انسان بھی ہے۔ تو درد کا احساس ہونا یہ زندہ ہونے کی دلیل ہے، دوسرے کا درد کا احساس ہونا انسانیت کی دلیل ہے۔ درست ہے، یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہونے کے علاوہ انسان ہونے کی دلیل، اور دلیل بات اس پر ہے کہ آپ کو دوسرے کا احساس ہو جائے گا۔ تو یہ اتنے سال گزر جانے کے بعد آقا حسین علیہ السلام کے درد کا احساس کر کے رونا، گریہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم صرف زندہ نہیں ہیں، ہم انسان بھی ہیں۔ تو لہٰذا یہاں کچھ اور بھی مطالب بھی آپ کے سامنے بیان کروں، اگر آپ سوئے نہیں ہیں تو بلا نواز سے درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ اور ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ تو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ویسے عام حالت کے اندر تو رونا بزدلی کی علامت ہے، اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، درست ہے۔ لیکن یہ جو آقا کے اوپر جو ہم روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، یہ بزدلی ہونے کی جو ہے دلیل نہیں ہے، یہ انسانیت کے معراج پر ہونے کی دلیل ہے۔ روتے کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ رونے کی قسمیں ہیں، 3-4 قسم کی طرف میں تقسیم کر بیان کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر عقیدت ہو اور محبت ہو تو پھر انسان کا آنسو گرتا ہے، حتیٰ خوشی کے موقع پر بھی جب بیٹا یا بیٹی دلہا دلہن بنے تو بے اختیار آنسو گرتا ہے۔ اور قرآن نے بھی کچھ لوگوں کے بارے میں ان کی تعریف کی ہے کہ رسول خدا کو دیکھ کے محبت سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ تو آقا حسین کی محبت میں، عقیدت میں اگر کوئی شخص روتا ہے تو یہ انسانیت کی معراج ہے، یہ بلندی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور دوسرا سبب جس کی وجہ سے آنسو گرتا ہے
وہ یہ ہے کہ آخر انسان ہے، انسان احساس کرتا ہے کہ میں پورے شہر والوں کے ساتھ مل کر ایک جنازہ نہیں اٹھا سکا، آقا نے 72 جنازے اٹھائے، بھی رونا آتا ہے بظاہری میں، اسے احساس ہو جاتا ہے کہ آقا کی مظلومیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ 72 کے جنازے ایک دن کے اندر اٹھانا کوئی آسان کام ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان بے اختیار روتا ہے، کیونکہ انسان ہے۔ رسول خود نے بھی گریہ کیا ہے، ابراہیم جو ان کا بیٹا ہے ان کے دنیا سے جانے پر گریہ کیا ہے، جناب امیر حمزہ پر خود بھی روئے ہیں، مدینہ والوں کو بھی رونے کا حکم دیا ہے، خود بھی روئے ہیں اور مدینہ والوں کی شکایت کی ہے کہ میرا چچا حمزہ کے لیے رونے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ جناب جعفر طیار کی شہادت کے موقع پر آپ نے گریہ فرمایا ہے، اپنی والدہ کی قبر پر ایسا رویا ہے کہ 7 والے بھی رونے لگے ہیں۔ تو یہ دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان ہے، بالآخرہ روتا ہے، ایسے واقعات سن کے روتا ہے۔ تیسرا کیا ہے، وہ جو ہے بہت زیادہ ان دونوں سے بھی زیادہ قیمتی آنسو ہے، وہ یہ ہے اگر ایک شخص یہ اس لیے گریہ کرتا ہے کہ کاش میں وہاں ہوتا اور میں بھی امام کے ساتھ قربان ہو جاتا، یعنی اس لیے رونا کہ میں وہاں نہیں تھا، اس لیے رونا کہ مجھے یہ مقام نہیں ملا، اس لیے رونا کہ میں اس سعادت سے محروم رہا، اس قسم کا رونا نہ فقط بزدلی نہیں ہے بلکہ شجاعت کی معراج ہے۔ یا چوتھا اس لیے رونا کہ جناب حر اور جناب حبیب اتنا بلند ہے اور میں اتنا کمتر ہوں، اپنے کمتر ہونے پر اور ان کے بلند ہونے پر اپنی کمتری کا احساس کر کے رونا، اس قسم کا رونا اور آنسو بہا دینا بہت بڑا مقام ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو گریہ ہے، یہ جو عزاداری ہے، یہ سب کا سب کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ امام حسین سے محبت کرتا ہے، امام حسین محسن ہے ہمارا، امام حسین سے ہم عقیدہ رکھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام ہمارے قریب سے قریب رشتہ داروں سے بھی زیادہ ہمارے لیے عزیز ہے، تو لہٰذا ان کے فقدان پر اور ان کو یاد کر کے اگر کوئی شخص روتا ہے تو یہ بالکل جو ہے وہ انسان ہونے کی دلیل۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عزاداری اور عاشوراء کو منانا در حقیقت بنانے والا شخص اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ ہم انسان بھی ہے، صرف زندہ نہیں ہے ہم بلکہ انسان بھی ہے، ہمارے اندر انسانیت زندہ ہے۔ اور ایک مطلب کی طرف اشارہ کروں جو کہ بہت زیادہ اہم بھی ہے اور بہت طولانی جو ہے وہ جو ہے موضوع بھی ہے۔ وہ موضوع یہ ہے جیسے کہ اگر کوئی شخص کسی کمپنی کے اندر کام کرنا چاہے تو ظاہر ہے کہ جاتے ہی اس کو کام نہیں دیا جاتا ہے، اس کو چند دن تربیت دی جاتی ہے، ٹریننگ دیا جاتا ہے کس طریقے سے کام کرنا ہے، اس کے بغیر وہ ادارے کا حصہ نہیں بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص فوج میں جانا چاہے، یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جا کے نام لکھوا لے، کس لشکر کے اندر میرا بھی نام لکھ دے، میں گھر پہ جا کے سو جاؤں گا، اگر میدان جنگ میں اور اگر جنگ ہو جائے تو محاذ پر سے ہمیں ٹیلی فون کر لینا کہ میں ڈائریکٹ وہاں محاذ پہ آ جاؤں گا۔ وہ کیا کہے گا؟ اگر آپ کسی فوج کا کسی لشکر کا حصہ بننا چاہے تو نام لکھوانا کافی نہیں ہے، تربیت کے اندر آنا ضروری ہے، ٹریننگ لینا ضروری ہے، یہ اس سب کے اندر ہمیشہ باقی رہنا، تربیت روزانہ کی بنیاد پر تربیت دینا ضروری ہے۔ یہ عام ایک فوج کے اندر جو 20 سال 30 سال کے بعد جبکہ یہ ان کی نوکری ختم بھی ہوتی ہے، یہ دستور ہے۔ یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی لشکر کا حصہ ہونے کا دعویٰ کرے صرف اس لیے کہ ہم نے نام لکھوایا ہے اور کوئی تربیت بھی نہ لے لے،
کوئی ٹیری بھی نہ لے لے، کچھ بھی نہ لے لے، تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں، کسی چھوٹے ادارے کے اندر بھی نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، تو جب اگر ایسا ہے تو پھر تو ایک انقلاب تو جو گزر گیا ہے، جو ہم مناتے ہیں، جس کا نام عاشورہ ہے، ابھی اور ایک انقلاب باقی ہے جس کا نام ظہور ہے۔ امام زمان علیہ السلام کا لشکر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، تو یہ دونوں ایک دوسرے سے لازم ملزوم، جیسا کہ نماز کی 2 رکعتیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ جس طریقے سے چلنے کے لیے 2 پاؤں کا ہونا ضروری ہے، دیکھنے کے لیے 2 آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، کچھ چیز اٹھانا ہے تو ہاتھوں کا ہونا ضروری ہے، پرواز کرنا چاہے تو 2 پروں کی ضرورت ہے، ایک پر سے انسان پرواز نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر روحانی سفر کسی لشکر کا حصہ بننے کے لیے تو 2 پر کی ضرورت ہے، ایک کا نام ہے عاشورہ، دوسرے کا نام ہے ظہور، یہ دونوں سے رابطہ ہو گئے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ یہ اچھا، چند مثالیں میں آپ کو بالکل واضح مثالیں دیتا ہوں ایک ہونے کی۔ امام حسین کی ولادت بھی شعبان میں ہے اور امام زمان علیہ السلام کی ولادت بھی ماہ شعبان میں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں اماموں کی ولادت کس میں ہے؟ ماہ شعبان میں، اور ماہ شعبان نبی کا مہینہ ہے۔ پھر 3 شعبان کو انشاءاللہ اگر آپ کو موقع ملے دعا پڑھے، امام حسین کی ولادت کی دعا پڑھے، تو 2-3 جملے کے بعد تیسرا جملہ یہ ہے کہ حالانکہ ولادت امام حسین کی ہے، ذکر امام زمان کا ہے کہ امام حسین کے اس ولادت کی دعا کے اندر ذکر ہے کہ آپ کی ذریت میں سے آخری امام مہدی تشریف لانے والے ہیں، یعنی امام حسین کی ولادت ہے، ذکر کس کا ہے؟ امام زمان کا ہے۔ پھر 13-14 دن کے بعد جب 15 شعبان آ جائے، اور 15 شعبان کس کی ولادت ہے؟ امام زمان کی ولادت ہے، پیشے آج کی رات یا آج کے دن کون سا عمل سب سے زیادہ ثواب کا ہے، پتہ چلے گا کہ امام زمان کی ولادت ہے، امام حسین کی زیارت کا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ حسین کی ولادت میں امام زمان کا ذکر ہے، امام زمان کی ولادت کے دن 15 شعبان کو زیارت امام حسین مخصوصہ ہے، مخصوصہ زیارت ہے۔ چلے اور قریب آ جاتے ہیں، زیارت عاشورہ امام حسین کی ہے، وہاں امام زمان کا تذکرہ ہے، ما امام منصور من آل محمد، امام حسین کی زیارت ہے، امام زمان کا تذکرہ ہے، دعائے ندبہ امام زمان کے لیے ہے، لیکن وہاں امام حسین کا تذکرہ ہے، ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے۔ امام حسین بھی مدینے سے نکلے مکہ، اور مکہ سے کوفہ، یہی راستہ امام زمان کا بھی ہوگا کہ امام زمان مدینے سے مکہ آئیں گے، مکہ سے وہاں کوفہ کی طرف سفر کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد بھی ظلم اور ظالم کا خاتمہ ہے، امام زمان بھی اسی کے لیے قیام کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو ظلم کے خلاف قیام کیا ہے، امام زمان کا بھی یہی ہوگا۔ تو اسی طریقے سے آپ بے شمار مناسبتیں ان دونوں کے اندر نظر آ جائے گی، تو یہ دونوں واقعہ الگ الگ نہیں ہے، یہ ایک سکے کے 2 رخ کا نام ہے، ایک رخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اس سکے کے دوسرے رخ کا نام ظہور امام علیہ السلام۔ ان دونوں کی مثال بالکل اس طریقے سے ہے، ایک ہے باغ کے اندر بیج بیج ڈالنا، اور ایک ہے اس سے پھل حاصل کر دینا۔ عاشورہ بیج ڈالنے کے مانند ہے، اور وہ جب پھل دینا شروع کرے تو اسی کا نام ظہور کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ اگر عاشورہ نور ہے تو ظہور نور علی نور ہے، یہ نور کے اوپر نور ہے۔ اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، بس اتنی مناسبت بھی کافی ہے کہ کربلا میں بہنے والے جو خون ناحق کا وارث زمانے کا امام ہے، امام زمان علیہ السلام خون امام حسین کو ان کا فرزند ہے، اس خون امام حسین کا وارث ہے، پرچم پر لکھا ہوگا یا لسارات الحسین،
خون حسین کا انتقام لینے والے اس پرچم کے نیچے کیا ہو جائے؟ جمع ہو جائے۔ وہ امام کا آخری امام علیہ السلام کا جو ظہور کا جو ہے نعرہ ہی امام حسین علیہ السلام سے ہے۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ اس واقعے کو بار بار دہرانے کا مقصد، بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم امام زمان کے لشکر میں ہیں، اور لشکر میں ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو میرا کردار کہاں پہ ہوگا، میرا کردار جو ہے کہاں پہ ہوگا، ظاہر ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے۔ میں ایک خاتون ہوں، آقا امام زمان علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو میرا کردار کیسا ہونا چاہیے، ظاہر ہے کہ عاشورہ سے پتہ چلے گا۔ رباع کا کردار ہے، حضرت رقیہ کا کردار ہے، ام فروہ کا کردار ہے، زینب کبریٰ کا کردار ہے، سکینہ کا خواتین کا پورا چیپٹر ہے۔ اگر یہ واقعہ دہرائیں گے ہی نہیں تو امام ظہور فرمائیں گے تو کیسا پتہ چلے گا کہ میرا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ جوان ہے تو ظہور امام کا وقت اگر میں جوان ہوں تو میرا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کے لیے مثالیں چاہیے، نمونہ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی لشکر یزید میں ہے تو اسے امام کی خدمت میں آنے کا طریقہ اس کا کیسا ہونا چاہیے، اس سے ہور کا طریقہ ہے کہ ہور جو ہے وہ لشکر یزید میں تھا، کس طریقے سے وہاں سے نکل کے، اور بھی لوگ ہیں۔ اگر کوئی شخص غلام ہے یا کوئی شخص اس سے بھی دور ہے، اگر عیسائی ہے، کسی اور مذہب کے اندر ہے، تو اس عیسائی نوجوان کی طرح کس طریقے سے اس لشکر کا حصہ بننا ہے، یہ سب کا سب نمونے ہیں۔ خلاصہ یہ سب کا سب کیا ہے؟ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ مثال بھی آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہے کہ جب بیابان ہو، صحرا ہو، جہاں راستہ ملنے کا احتمال وہ راستہ گم ہو جانے کا احتمال ہو تو پھر وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ مینارہ بنایا جاتا ہے، پلر لگایا جاتا ہے، پتھر کو اوپر رکھ کے دیا جاتا ہے تاکہ آنے والے کو بتا دے کہ یہاں جانا ہے، یہاں سے یوں مڑنا ہے، یہاں سے نہیں تو صحرا کے اندر انسان گم ہو جاتا ہے، منزل پر نہیں پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے اس صحرا کے اندر، صحرائے زندگی کے اندر منزل تک پہنچانے کے لیے ان سارے نمونے کا ہونا ضروری ہے، ان کے کردار کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے کہ اس واقعے کے اندر حبیب کا کردار کیا تھا، حر کا کردار کیا تھا، جوانوں کا کردار کیا تھا، بوڑھے لوگوں کا کردار کیا تھا، بچوں کا کردار کیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ سب کا سب اس لیے ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی حکومت کے اندر خدمت انجام دینا چاہے، سپاہ بننا چاہے، خدمت گزار بننا چاہے تو جب تک اس سے نہیں گزریں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ زیارت عاشورہ کے اندر 100 دفعہ مظلوم کے لیے سلام اور 100 دفعہ ظالم سے نفرت، تب جا کے امام کا نعرہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر ظلم اور ظالم سے نفرت بھی نہیں ہے، ظلم کی شناخت بھی نہیں ہے، اور امام علیہ السلام آ کے نعرہ لگائیں گے تو کیسا پتہ چلے گا کہ ظلم کیا ہوتا ہے، ظالم کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر اگر کوئی واقعہ بھی سناتا ہے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے، محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ دو شہزادوں کا ذکر ہے کہ بادشاہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو پڑھانے کے لیے کسی مولوی کو رکھ دیا کہ میرے بیٹوں کو پڑھاؤ۔ جب سال بھر پڑھا اور امتحان لیا تو ان میں سے ایک بچہ بہت قابل تھا، وہ بالکل ناکارہ تھا، بیکار تھا لڑکا۔ اب اس عالم دین نے وہ جو لڑکا جو اچھا تھا، کامیاب تھا، پڑھنے میں ہر لحاظ سے تیز تھا، اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے جا کے اپنے والد سے شکایت کی کہ یہ مولوی صاحب مجھے مارتا ہے۔ تم یاد نہیں کرتا ہوگا؟ تو یاد تو بائی نہیں کرتا، اس کو نہیں مارا، مجھے مار رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی عالم اگر کوئی کام کرتا ہے، بادشاہ نے کہا کوئی عالم کوئی کام کرتا ہے تو کوئی مصلحت ہوگی، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد اس عالم نے زیادہ مارنا شروع کی، پٹائی زیادہ کی،
بہرحال تعلیم سے فارغ ہوا، اس عالم کے بارے میں اس شخص لڑکے اس شہزادے کے دل میں نفرت پیدا ہوئی۔ جب تک فارغ نہیں ہوا اس وقت تک مارتا رہا، اس کو پٹائی کرتا رہا۔ ظاہر ہے یہ دنیا ہے، بادشاہ بزرگ ہو گیا، مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو بادشاہ کون بن گیا؟ وہی جو لڑکا جو کامیاب تھا وہی بادشاہ بن گیا۔ ظاہر ہے وہ ناکارہ جو پڑھتا نہیں تھا وہ تو کیسا بنتا، وہ تو چلا بھی نہیں سکتا۔ وہی جس کی پٹائی ہوئی ہے، وہی جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، وہ بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ بنتے ہی سب سے پہلے اسی مولوی کو بلایا، اس کو سزا دوں گا۔ اسی مولوی کو بلا کے اس سے پوچھا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے مجھے بہت مارا ہے؟ ہاں مجھے یاد ہے۔ کیوں مارا ہے؟ جبکہ میں یاد بھی کرتا تھا، اس بھائی سے زیادہ میں قابل بھی تھا، آپ میری پٹائی کیوں کرتا تھا؟ یہ نکتہ ہے اصلی۔ اس عالم دین نے کہا جس دن میں نے امتحان لیا اور تو کامیاب ہو گیا تو میں اسی دن سمجھ گیا کہ باپ کے بعد تو ہی بادشاہ بنو گے۔ ظاہر ہے استاد کو اندازہ ہو گیا کہ تم بادشاہ بنو گے۔ لیکن اس کے بعد پھر میں نے تمہیں درس دینا اس لیے مارنا اس لیے شروع کر دیا۔ ابھی تم ہوش سنبھالنے سے پہلے جہاں جہاں تو جاتا ہے شہزادہ ہے کہہ کر سب تمہارا احترام کرتا ہے۔ جوانی میں تو داخل ہو گیا، سب کا سب شہزادہ ہے کہہ کر تمہاری عزت کرتا ہے۔ کسی نے بلند آواز سے کوئی جو ہے بلند آواز سے بات کرنے کی ہمت بھی نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے جا کے بادشاہیت کی کرسی پر بیٹھ جائے اور بادشاہ بننے کے بعد کوئی مظلوم شکایت لے کے آئے مجھ پر ظلم ہوا ہے، تمہیں کیا پتہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ تم نزدیک سے بھی نہیں گزرا ہے، ظلم کو تم نے دیکھا بھی نہیں ہے، چکا بھی نہیں ہے۔ میں نے تم پر اس لیے ظلم کیا ہے تاکہ آج بادشاہ بننے کے بعد کوئی مظلوم شکایت لے کے آ جائے تو میں اندازہ ہو جائے کہ ظلم میں انسان کے اوپر کیا گزرتی ہے، انسان کس مشکلات سے گزرتا ہے۔ مظلوم کی ہمدردی تمہارے دل کے اندر پیدا ہوگی، ظالم سے نفرت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی، اس وجہ سے کہ تم تھوڑا سا ظلم سے گزرے۔ بس وہی مثال یہاں پر ہے۔ ایک کریم پروردگار یہ مشکل کشا کے ماننے والوں پر اتنا ظلم ساری دنیا مل کے مار رہا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی امام زمان خود فرماتے ہیں کہ ہماری دعا ہے ورنہ دشمن اتنا شقی ہے تمہیں بوٹی بوٹی کر کے کھا جائے۔ یہ اہل بیت کے ماننے والوں پر اتنے مظالم اس لیے ہوتا ہے تاکہ ظالم سے نفرت ہو۔ جب امام علیہ السلام انقلاب لا کے ظہور تشریف فرما کے ظہور کے بعد جب ظلم کے خلاف بلائے تو ظلم کا معنی سمجھتا ہو، ظالم کی نفرت پہلے سے موجود ہوئی تھی۔ تو خلاصہ ابھی تک زور دے کے میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ سب کے سب تربیت ہے۔ یہ لشکر امام زمان علیہ السلام میں شامل ہونے کے شرائط ہے یہ کہ ہم پر بھی اگر ظلم ہی نہ ہو تو ہمیں ظالم سے کیوں نفرت؟ ہمیں ظلم کی شناخت ہمیں نہیں ہوگی۔ جب ظلم کی شناخت نہیں ہوگی، ظالم سے نفرت نہیں ہوگی تو پھر ہم امام زمان کے اس انقلاب کا حصہ کیوں بنیں گے؟ کیونکہ ہم پر کچھ ظلم ہوا ہی نہیں ہے، ہم نے کوئی جنازہ اٹھایا ہی نہیں ہے، ہم ظلم کے نزدیک سے بھی نہیں گزرے ہیں۔ تو یہ سب کا سب جو ہے تربیت ہے خلاصہ۔ یہ جو عاشورہ 14 سال پہلے گزر گئے ہیں اس کے لیے یا لیتنا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا لیتنا اس کے لیے ہے جو امام زمان کا جو ظہور ہے اس کے لیے، اس کے لیے تیاری ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنے کے لیے اس مرحلے سے گزرنا ضروری ہے۔ ان مرحلے سے گزرنا ہمارے ضروری ہے، اس کے بغیر اس لشکر کا حصہ نہیں بن سکتا ہے۔ آقا حسین علیہ السلام آقا امام زمان جب ظہور فرمائیں گے تو اس انقلاب کی بنیاد اسی پر ہے کہ خون ناحق کا انتقام لینے کے لیے۔ اچھا، اس کے لیے اگر کوئی وجہ تلاش کرے تو صرف اشارہ کروں گا، میرے خیال میں سب سمجھ سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، ماشاءاللہ سب آپ لوگ سب پڑھے لکھے ہیں۔
اس زمانے کے اندر خدا کے نام پہ اتنے لوگ جمع نہیں ہوں گے، رسول کے نام پہ اتنے لوگ جمع نہیں ہوں گے، علی کے نام پہ اتنے لوگ جمع نہیں ہوں گے جتنا حسین کے نام پہ لوگ جمع ہوں گے۔ جہاں حسین کی بات آئے گی تو وہاں ہندو بھی آ جائیں گے، عیسائی بھی، سب کے سب حسین کے نام پہ جمع ہو جائیں گے۔ ایک آفاقی انقلاب کے لیے ایک آفاقی شخصیت کا ہونا ضروری ہے، اور جس زمانے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے کے اندر جو آفاقی شخصیت ہے وہ سب کے سب وہ سارے صفات حسین کے اندر موجود ہے۔ ابھی کوئی عالم دین کوئی سنا رہے تھے، بہت پہلے کی بات ہے، امریکہ میں مجلس کے لیے بلایا گیا، جہاں دیکھا پیور انگریز، تو ہم نے پوچھا کہ جس طریقے سے آپ اسلام سے آشنا ہوئے، تو انہوں نے کہا ہم اسلام سے آشنا ہی نہیں ہوئے، سب سے پہلے تو ہم حسین سے آشنا ہوئے تھے، اور حسین کے ذریعے پتہ چلا کہ اسلام ہے۔ سب سے آسان نام جس کے ذریعے لوگوں کو جمع کیا جا سکتا ہے وہ حسین ابن علی کا نام ہے۔ کون سی ایسی زبان ہوگی جس میں مجلس نہ ہوتی، حسین کا ذکر نہ ہوتا ہوگا؟ کون سا ایسا ملک ہوگا جہاں حسین کا تذکرہ نہیں ہوتا ہوگا؟ ہر ملک کا جھنڈا خود اس ملک کے ساتھ مخصوص ہے، کائنات میں ایک ہی جھنڈا ہے جو سارے ملک میں ہے، وہ حسین کا جھنڈا ہے، عباس کا جھنڈا ہے۔ آفاقی انقلاب کے لیے آفاقی جو ہے ہستی کا ہونا ضروری ہے، اور وہ آفاقی ہستی کون ہے؟ حسین ابن علی علیہ السلام۔ تو اس آفاقی ہستی سے وابستہ رہنا ہے تاکہ آفاقی نظام کا حصہ بن سکے۔ اس آفاقی نظام کا حصہ بننے کے لیے امام حسین کا تذکرہ، اس سے وابستہ رہنا ضروری ہے۔ علامہ علی نقد رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ حسین رسول کا نواسا ہے، اگر ان کے مسائل سنائے، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ حسین رسول کا نواسا ہے، اسے بھی رونا آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر اثر ہی ایسا رکھا ہے۔ پھر کچھ اور منزلوں کو بیان کرنے کے بعد نقد صاحب فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اگر حسین کا نام بھی نہیں لیا جائے کہ بیابان اور صحرا کے اندر کسی شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، کہہ دیا، تب بھی آنسو گرے گا، ضمیر زندہ ہے تو یہ اثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین ابن علی کے نام پہ اس واقعے کے اندر رکھ دیا ہے۔ بے شمار واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن درس کا ٹائم مختصر ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ دین سے پلٹ جاتے ہیں، دین سے منحرف ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی میں جب انقلاب آتا ہے تو کتنے ماہ رمضان آتے ہیں لیکن وہ بیدار نہیں ہوتا، کتنے سال گزر جاتے ہیں بیدار نہیں ہوتا ہے، کتنے ایام ولادت شہادت بیدار نہیں ہوتا ہے۔ زمانے قدیم کے کچھ واقعات ذہن میں رکھ کے بتا رہا ہوں، جس زمانے میں میڈیا اتنا زیادہ نہیں تھا، سالہا تک اسلام سے دور رہا، غیر مسلم خواتین سے شادی، اسلام سے بہت دور رہا۔ اچانک اس زمانے کے اندر ریڈیو کھولا تو سامنے سے آواز آ رہی تھی کہ آج شام غریبان ہے، تو اس کو پیسے رونا شروع کر دیا، کیونکہ بچپنے کے اندر شام غریبان اور ان مسائل کو سنتے تھے۔ اتنے سال گزر گیا اسلام سے، قرآن سے دور ہو کر، رمضان سے دور ہو کر، اب اس جوان کو راہ الہی کی طرف کون لا رہا ہے؟ حسین، کہ کہا کہ یہ آج شام غریبان ہے، وہ رونے بیٹھ گیا۔ اس کی شریک حیات نے پوچھا کہ کیا ہے شام غریبان، کیا ہوا تھا؟ تو کہا یہ آج جو دن گزر گیا، اس کے بعد جو آج کی جو رات شام غریبان ہے، اتنے مسائل ہیں، میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں؟ کچھ تو بتا دو۔ بیوی نے کہا کچھ تو بتا دو، تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ جو ہمارا بچہ ہے نا گہوارے میں، آج کے دن ان واقعات میں سے ایک واقعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ 6 مہینے کا بیٹا تھا، پیاسا ذبح ہو گیا، لب دریا اسے پانی نہیں دیا گیا۔ علی اصغر کے مسائل سن کے وہ خاتون جو علی اصغر کو جانتی بھی نہیں ہے، وہ بھی رونا شروع کر دیا
کیونکہ ذکر ہی ایسا ہے، مسائل بھی ایسے ہیں۔ تو یہ اسلام سے دور ہونے والے جوان کو، جو اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا، اس خاتون کو اسلام کی طرف جو بلانا ہے وہ حسین کا نام ہے، حسین کا واقعہ ہے۔ جو اپنے بھائی کو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ حسین کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار کیوں ہوتا ہے؟ اب 7واں یا 8واں سبب ہے، اس کو آپ یوں سمجھے، 8واں سبب یا 7واں سبب یہ بھی ہے، خدا کا ارادہ ہے کہ واقعہ بار بار دہرایا جائے۔ ارادہ پروردگار ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ ذکر قائم و دائم رہے۔ تو جو شخص عزاداری کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، در حقیقت خدا کے ارادے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی ارادہ پروردگار کے سامنے کھڑا ہوگا یقیناً ذلیل ہوگا، یقیناً کیا ہو جائے گا؟ رسوا ہو جائے گا، یقیناً وہ جو ہے وہ نابود ہو جائے گا، جہنمی بنے گا وہ شخص جو ارادہ پروردگار کے سامنے آتا ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اس کو اور بھی موضوع لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس واقعے کو بار بار دہرانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے آنے والے امام جو پردہ غیب کے اندر موجود تھے، اس کے لشکر کا حصہ بننے کے لیے اس کا ہونا، اس واقعے کو بار بار دہرانا ضروری ہے۔ وَإِنَّ انسان کو نمونہ نہیں ملے گا، مثال نہیں ملے گی، وہ چل نہیں سکے گا، وہ دے نہیں سکے گا صاحب، وہ نظام کو ہی نہیں سمجھ سکے گا، وہ نعرے کو ہی سمجھنے سے قاصر رہے گا۔ اور ایک مطلب کی طرف بیان کر کے آپ کی زحمت کو کم سے کم آج کے درس کے لیے ختم کرتا ہوں۔ نہ مساجد، نہ مدارس، نہ فلسفہ، نہ کلام، وجود حق کے لیے بس حسین کافی ہے۔ حسین وجود پروردگار کی دلیل ہے۔ حسین علیہ السلام کا یہ واقعہ انسان کو خدا تک پہنچانے کا واسطہ اور وسیلہ ہے۔ پورا واقعہ تو میں نہیں بیان کرتا، لیکن سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر جو یوسف کا جو تذکرہ آیا ہے، زلیخا کا جو ذکر آیا ہے، زلیخا یوسف کے پیچھے عاشق ہے، جوانی بھی گئی، بینائی بھی گئی، سب کچھ چلی گئی، کچھ بھی نہیں ملا۔ نہ یوسف ملا، نہ جوانی رہی، حتیٰ بینائی بھی چلی گئی، کچھ بھی نہیں ملا۔ ایک دن اسے خیال آیا، اور اس طریقے سے جن بتوں کی وہ پوجا کرتی تھی انہوں نے گرائی۔ یوسف کے اوپر جو فلم بنی اس پہ یہ ہے، آپ نے دیکھ لیا تو وہ بہت عرفانی فلم ہے ویسے تھے۔ ایک دن اسے یہ خیال آیا، یوسف اتنا حسین ہے، وہ کتنا حسین ہوگا جس پر یوسف خود عاشق ہے۔ اس کو یہ خیال آیا کہ یوسف اتنا حسین ہے جس پر مصر کی خواتین عاشق ہے، تو وہ کتنا حسین ہوگا جس نے یوسف کو بنایا ہے، خالق ہے۔ جیسا ہی اس خاتون کو یہ خیال آیا اور بتوں کو اس نے گرایا، اسی وقت یوسف کے اوپر وحی نازل ہوئی، جاؤ زلیخا کے پاس، وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ یوسف نہیں ملا تھا، یوسف کے ذریعے یوسف بھی ملا۔ جوانی گئی تھی، وہ بھی واپس آئی۔ بینائی ختم ہو گئی تھی، وہ بھی واپس آئی، لیکن کب واپس آئی؟ یوسف پر نہیں رکی، یوسف کے ذریعے یوسف کے خالق تک پہنچا دیا۔ بس یہی مثال ہے یہاں پر بھی ہے کہ اگر ہم یہ کہنا شروع کریں کہ آقا آپ میں اتنی کشش ہے کہ کروڑوں افراد آپ کو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں روز اربعین، آقا حسین آپ میں اتنی کشش ہے تو اس خدا میں کتنی کشش ہوگی جس پر حسین خود عاشق ہے۔ علی اکبر میں اتنی کشش ہے کہ سارے جوان ان کے اوپر عاشق ہے، تو اس میں کتنی کشش ہوگی، وہ کتنا حسین ہوگا جس پر حسین نے اکبر کو قربان کر دیا۔ علی حضرت عباس اتنے حسین ہیں
کہ لوگ کام چھوڑ کر گھر میں رہنے والے گھر سے باہر آ کے عباس کا دیدار کیا کرتے، اتنا حسین ہے عباس۔ ویسے تو کسی خاندان کے اندر قمر اور چاند ہونا بڑی بات ہے، حضرت عباس تو بنی ہاشم جو خود ہی قمر ہے، ان کا قمر ہے بنی ہاشم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عباس میں اتنی کشش ہے کہ لوگ سارا کام چھوڑ کر عباس کو دیکھنا شروع کرتے تھے۔ عباس کہیں سے گزرے تو لوگ گھروں سے باہر آتے تھے زیارت کے لیے، اتنا حسین ہے عباس، تو وہ کتنا حسین ہوگا جس پر عباس خود قربان ہو گئے۔ اب اس کے بعد کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی ہے کہ اللہ تک پہنچانے کا جو آسان اور بہترین وسیلہ ہے وہ حسین کا راستہ ہے۔ حسین کیا ہے؟ مصباح الہدی و سفینۃ النجات، چراغ بھی ہے اور ہدایت کی کشتی بھی ہے، سفینہ نجات کی کشتی بھی ہے۔ نجات کی کشتی حسین ابن علی ہے۔ کشتی کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو منزل تک پہنچا دینا، ہلاکت سے محفوظ رکھنا۔ اگر کوئی شخص ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے تو وہ ہے حسین کی کشتی ہے۔ رسول نے فرمایا ہے حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ حسین کا مقام ہے، سفینہ نجات ہے یہ۔ وہ جناب نوح کی کشتی ہے جو پانی پہ چلتی تھی، یہ حسین کی کشتی ہے جو خون پہ چلی ہے۔ وہ جناب نوح کی کشتی ہے جو صرف اس زمانے کے لوگوں کو نجات دلاتی تھی، اور یہ حسین کی کشتی ہے جو قیامت تک آنے والے ہر ایک کو نجات دے سکتی ہے۔ اس کے اندر وہ جناب یوسف کا کرتا تھا جو حضرت یعقوب کی بینائی کو بحال کر سکتا تھا، یہ حسین کا خون سے بھرا ہوا کرتا ہے، عالم کو بینائی دے سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وجود حق کے لیے بس حسین کافی ہے، یہ وجود پروردگار کی دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالی تک پہنچانے کا وسیلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی تک پہنچانے کا جو ہے سبب راستہ ہے یہ۔ تو کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو خدا تک پہنچنا نہ چاہے، جسے حسین کی تلاش ہے، جسے بینائی کی تلاش ہے، تو اس خاتون کی طرح حسین کے ذریعے حسین کے خدا تک پہنچنا ہوگا۔ جب کوئی شخص خدا تک پہنچ جاتا ہے حسین کے ذریعے، میں پھر اس مثال کو دہراتا ہوں، جب تک صرف اور صرف وہ خاتون یوسف کی عاشق رہی کچھ بھی نہیں ملا، یوسف کے خالق تک پہنچا تو سب کچھ ملا۔ اسی طریقے سے یہاں صرف حسین تک نہیں رہنا ہے، حسین کے خدا تک پہنچنا ہے، جس کے لیے حسین نے قربانی دی ہے اس مقصد تک پہنچنا ہے۔ اگر اس مقصد تک پہنچے تو ہمیں بھی زلیخا کی طرح بینائی واپس آئے گی، اور اگر اس منزل تک پہنچے تو پھر بوڑھے لوگ بھی جوان ہو جائیں گے، حوصلہ بلند ہو جائے گا ان کا، اور وہ اس راستے پر جب انسان پہنچیں گے تو انسان کو وہ سب کچھ ملے گا جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ساری صفات جو قرآن نے الگ الگ بیان کی ہے، کربلا میں حسین نے ان ساری صفات کو مجسم کر کے بیان کیا۔ اس غدیر کے بارے میں کہا جاتا ہے، اکثر کہتا ہوں میں، اللہ کے رسول 23 سال تک قرآن کو سناتے رہے، غدیر کے اندر قرآن کو علی کی شکل میں دکھا کے گئے کہ یہ قرآن ہے، وہ بیان قرآن ہے، یہ عیان قرآن ہے جس میں کہتے ہیں۔ 23 سال تک اللہ کے رسول ایمان کو بیان کرتے رہے، غدیر میں ایمان کو، کل ایمان کو دکھا کر گئے۔ دیکھو جو ایمان جو میں سمجھا رہا تھا یہ کل ایمان ہی ہے۔ 23 سال تک حق کو بیان کرتے رہے، غدیر کے اندر حق کو دکھا کے گئے۔ اگر حق کو مجسم دیکھنا چاہے تو یہ علی بن ابی طالب ہے۔ بالکل یہی چیزیں اللہ کے رسول اور باقی ائمہ علیہم السلام وفا کو بیان کرتے رہے۔ کربلا میں حسین نے عباس کی شکل میں وفا کو مجسم کر کے دکھا کر گئے۔ وہاں پر ایثار کو بیان کرتے رہے، یہاں ایثار کو دکھا کر گئے۔ اور اسی طریقے سے عبادت ہے، دوسرے تمام معاملات کے اندر آپ دیکھیں گے تو جو روح عبادت ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں وہ بیان کر کے گئے ہیں۔
بس سمجھے، مسائل کے جملے بھی سمجھے، میں 2-3 منٹ رہ گیا ہے. کہا جب چوتھے امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد، آپ کا لقب کیا ہے؟ زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت. آپ ہے سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سید السردار. آپ سے خود کہا جاتا تھا کہ ماشاءاللہ آپ کو، آپ فرماتے کہاں میری عبادت، کہاں میرے جد علی کی عبادت، ان کی تو ایک ضربت ثقلین کی عبادت افضل ہے، خود فرماتے تھے. لیکن بہرحال یہ جو لقب ہے زین العابدین، یہ علی کا لقب ہونا چاہیے تھا. جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، ان کی ساری ضربت کی قیمت کون لگا سکتا ہے؟ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اس کی نمازوں و روزے کی قیمت کون لگا سکتا ہے؟ لیکن بہرحال زین العابدین لقب ہے امام زین العابدین کا. کیوں؟ سید الساجدین لقب ہے، سید الساجدین لقب ہے امام سجاد کا. مختلف وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن ایک وجہ یہ ہے عام حالت کی نماز اور ہے، شام غریبان کی عبادت الگ ہے. آرام سے مصلی پہ نماز پڑھنا اور ہے، اور شام غریبان جیسی راتوں کے اندر فرماتے ہیں خدا کی قسم شام غریبان نہ میری نماز شب قضا ہوئی، نہ میری پھوپھی زینب کی نماز شب قضا ہوئی. ایک عام حالت کے اندر عبادت کرنا اور ہے، جب پورا بدن زنجیروں میں بند ہو پھر عبادت کرے تو یہ اس قسم کی حالت جو ہے علی کی زندگی میں نہیں ہے. ایسے حالات حضرت علی کی حیات طیبہ میں نہیں ہے جو سید سجاد کے ہاتھوں میں. ایک عام حالت کے اندر سجدہ کرنا اور ہے، شام غریبان جلے ہوئے خیموں کے خاکستر پر پیشانی رکھ کے سبحان رب الاعلیٰ وبحمدہ کہنا، یہ اور ہے. اور حضرت زینب کو یاد کرنا چاہیے کہ عشرہ زینبیہ ہے، زینب کبریٰ سے ہے. دین حق در کربلا می موند گر سرور نبود، فارسی شعر ہے. اور یہ میں نے شام کے اندر کسی جگہ پہ لکھا ہوا دیکھا تھا، حجر بن عدی کے قبر پہ. دین حق در کربلا می موند گر سرور نبود. اگر حسین نہ ہوتے تو خدا کا دین کرب اور بلا میں مبتلا ہو چکا تھا. کرب اور کربلا یعنی کرب اور بلا میں مبتلا ہو گیا تھا دین پروردگار. دین حق در کربلا ممون بسرور نہ ہو، کرب اور بلا میں ختم ہو جاتا اگر حسین نہ ہوتے. اور اگلا شعر تھا کہ کربلا در کربلا ممون گر زینب نہ ہو. یہ عاشورہ بھی کربلا کے اندر دفن ہو جاتا اگر زینب کی آنکھوں سے گرنے والا، زینب کی جو ہے گریہ و بکا نہ ہو، زینب کے آنسو نہ ہو، زینب کی زحمتیں نہ ہو، زینب کبریٰ کی مشقتیں نہ ہو، تو یہ واقع کربلا بھی کربلا کے اندر دفن ہو جاتا. یہ سب کا سب تمام انسانوں پر اور دین پر حسین کا احسان ہے، اور حسینیت کے اوپر زینب کبریٰ کا احسان ہے. وہ خاتون ہونے کے باوجود وہ کردار ادا کیا. زینب علیہ السلام نے ظاہری طور پر تلوار نہیں چلائی، لیکن خطبہ دے دیا. علی کے بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا، خطبے سے جہاد کیا. بازار کوفہ میں، دربار میں، یزید میں خطبہ دیا زینب نے. کہ ایسا خطبہ دیا اور ایسے خطبے سے جہاد کیا، کوئی مرا بھی نہیں اور کوئی بچا بھی نہیں. ظاہراً کوئی مرا نہیں ہے، لیکن سب کو جو ہے باطل کو فنا کر دیا. یہ زینب علیہ السلام کا کمال ہے، ان کے احسانات ہیں. اور بی بی کا ذکر آیا ہے تو پھر میں 2 جملہ ان کے چونکہ کرب نزدیک ہے اربعین اس وجہ سے. جب یزید اہل حرم کو آزاد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو یہی کہتا ہے کہ ہم تھک گئے ہیں، جلدی مدینہ پہنچا دو. یہ زینب کی سیاست و تدبیر ہے. فرمایا بیٹا سجاد ان سے کہہ دو کہ ہم مدینہ جانا نہیں چاہتے ہیں، ظالم کے گھر میں مظلوم کی مجلس کرنا چاہتے ہیں.
تو یہ ساری مجلسیں کس کی یادگار ہے؟ زینب کبریٰ کی یادگار۔ کہیں پر بھی مجلس ہو تو زینب کو سلام کرے، بیوی یہ آپ کی تدبیر ہے، یہ آپ کی سیاست ہے، ورنہ جو ہے وہ یہ ذکر ہی ختم ہو جاتا۔ بہت تھکی تھی لیکن اس کے باوجود کہا نہیں جائیں گے نہیں، ظالم کے گھر میں پہلے مظلوم کی مجلس ہوگی، یہ پہلا ہے۔ اور وقت آخر جو ہے مدینے جانے سے پہلے سواری پہ سوار ہونے سے زینب نے انکار کر دیا۔ کیا چاہتی ہے زینب؟ کہا زندان میں جانا چاہتی ہے، اور وہاں جانے کے بعد سکینہ کی قبر کی نشاندہی کی، اے شام کے رہنے والی خواتین اس جگہ کو نہ بھولنا، یہاں میری سکینہ یہاں تشریف ہے۔ اگر سکینہ کی زیارت کرے تو زینب کو سلام کرنا چاہیے۔ بس آخری جملہ۔ اب جب سفر وہ مدینہ کی طرف سفر شروع ہوا، درمیان میں راستے آیا، بشیر نے کہا مولا یہاں سے دو راستے، ایک راستہ کربلا کو جاتا ہے، ایک راستہ مدینہ کو جاتا ہے، کہاں جانا ہے؟ زینب نے فوراً کہا ہمیں کربلا جانا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو یہ کہتا ہے کہ ہم تھک گئے ہیں اور ہم بہت جو ہے وہ کافی عرصہ ہوا ہے شہر سے نکلے ہوئے، ہمیں مدینہ پہنچا دو۔ یہ زینب کی تدبیر ہے، یہ زینب کی سیاست ہے، یہ زینب کی عظمت ہے کہ زینب کبریٰ علیہ السلام مدینہ جانے کے بجائے کربلا جانے کو ترجیح دی، اور آج کربلا کے اندر اتنے زوار اگر موجود ہے تو وہ زینب کبریٰ کا احسان۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس واقعے کو سمجھ کے انجام دینے اور اسے یاد بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔